بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بانو قدسیہ کی یادیں۔ شاکر حسین شاکر کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات داستان سرائے میں 1 اگست 2003 کو ہوئی، جہاں بیگم بدر تصدق کے ہمراہ ہم صرف ملاقات کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی زیر طبع کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح حیات و فکر کا اشفاق احمد سے فلپ لکھوانے گئے تھا۔ اس ملاقات کے لیے ہمارے سفارشی نیاز احمد تھے، جنہوں نے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کو فون کر کے کہا تھا کہ میرا بیٹا ملتان سے ایک مہمان کے ساتھ آ رہا ہے۔ بس ٹرمینل پر نیاز احمد نے اپنی گاڑی بھجوا رکھی تھی، جس نے ہمیں چند لمحوں بعد اس گھر میں پہنچا دیا تھا جہاں اردو کے 2 نامور لکھنے والے رہتے تھے۔ دستک کے بعد ایک خاتون ملازمہ نے ہمیں سادہ سا ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ پہلے بانو قدسیہ تشریف لائیں، جنہوں نے سرخ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ 10 منٹ کے بعد اشفاق احمد آئے تو بانو آپا چائے کا کہنے کے لیے چلی گئیں۔ شدید گرمی میں پہلے سرخ شربت آیا، بعد میں گھر کے بنے لوازمات اور چائے ہمارے سامنے تھے۔ میں نے اپنی زیر طبع کتاب کا مسودہ اشفاق احمد کے حوالے کیا، پھر بیگم بدر تصدق نے ان کے لکھے ہوئے خطوط دکھائے۔ دونوں اپنے پرانے خطوط محفوظ دیکھ کر بہت خوش اور حیران ہوتے رہے۔ ہماری یہ نشست تقریباً 2 گھنٹے تک رہی، پھر ہم نیاز احمد کا شکریہ ادا کرنے سنگ میل گئے اور شام سے پہلے ہم ملتان روانہ ہو چکے تھے۔ لاہور سے میرا رومانس کتابوں اور ان کے لکھنے والوں کی وجہ سے ہے، جنہوں نے میری زندگی کے کٹھن لمحوں کو آسان بنایا ہوا ہے کہ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو کتابوں کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ اسی لاہور کے نامور اہل قلم کی کتابوں نے میرے جیون کے سفر کے کانٹے بھی چنے ہیں اور مجھے سکون سے بھی روشناس کرایا ہے۔ ان لکھنے والوں میں یوں تو بے شمار نام ہیں، لیکن آج تذکرہ بانو قدسیہ کا کروں گا، جن کی سانس کی ڈوری 4 فروری 2017 کو ٹوٹ گئی تھی۔ بانو قدسیہ کے ساتھ اشفاق احمد کی جوڑی بہت مقبول ہوئی۔ دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ گھر والے اس شادی کے خلاف تھے۔ جب گھر والے کسی نئی شادی کے خلاف ہوں تو شادی کرنے والے جب اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اپنی محبت کو امر کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، جیسے بانو آپا اور اشفاق احمد نے لگائی۔ بانو آپا نے اپنے گھر کے متعلق ایک بات بار بار کہی کہ اگر اشفاق احمد نہ ہوتے تو شاید میں ایک لفظ بھی نہ لکھ سکتی۔ ان دونوں نے اپنے گھر کو بسانے کے لیے قلم اور کاغذ کا سہارا لیا۔ کبھی کچن کے سامان کی ضرورت ہوتی تو دونوں لکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ فرنیچر کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ فلاں ڈرامے کی رائلٹی سے خریدا۔ قالین کا شوق افسانہ لکھنے کے بعد پورا ہوا۔ یہ ناول لکھا تو زندگی کا یہ دکھ کم ہوا۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، بانو آپا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ جواب بھی ان کی شخصیت کی طرح مختلف تھا۔ کہنے لگیں، میری کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ میرے شوہر کا ہے۔ شروع شادی کے دن تھے، داستان گو ہمارا رسالہ تھا۔ غریبی بھی پورے عروج پر تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرضی ناموں سے کہانی لکھوانی شروع کر دی اور یوں میں نے کہانی لکھنے میں رواں دواں ہو گئی۔ وہ گھر آ کر یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آج کیا پکایا۔ ان کا سوال ہوتا تھا، آج کتنے صفحات لکھے، کتنے گھنٹے لکھنے کو دیے۔ انہوں نے یہ عادت اتنی پکی کر دی کہ پھر تو انہوں نے کبھی نہ بچوں کی خیریت دریافت کی اور نہ میری، بس مجھے لکھنے اور پڑھنے پر لگا دیا۔ دوسری شخصیت میری ماں کی ہے، جنہوں نے جو بات بچپن میں بتائی وہ اب بھی میرے کام آ رہی ہیں۔ میری کامیابی میں تیسرا ہاتھ میری کھانا پکانے والی عورت کا ہے، جس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کتاب، اخبار، رسالہ، ٹی وی، ریڈیو کیا ہوتا ہے۔ اسے میری شخصیت کا بھی علم نہیں تھا، بالکل ان پڑھ ہے، مگر وہ میرے ساتھ 30 سال سے ہے۔ شروع کے دنوں میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپا جی، یہ آپ گھنٹوں میز پر بیٹھی کیا کرتی رہتی ہیں؟ آپ آرام کیا کریں۔ میں نے کہا، یہ لکھنا میرا کام ہے، چھوٹا موٹا کام۔ یہ بات سن کر کہنے لگی کہ اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالتا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں، بڑی برکت ڈالتا ہے۔ اس دن سے لے کر اب تک جب بھی میں کبھی کچن میں جاتی ہوں تو وہ پہلی بات یہی کہتی ہے، آپا جی، آپ یہ کام نہ کریں، آپ جا کر لکھیں اور پڑھیں۔ میں باورچی خانے کا کام کرتی ہوں، 1 گھنٹے بعد آ کر آپ کچن کا کام چیک کر لینا۔ تو میں سب سے زیادہ اپنی
کھانا پکانے والی کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے لکھنے کے لیے اپنا بہت سا وقت دے رکھا ہے۔ اسی عورت کی وجہ سے بانو قدسیہ جو کچھ لکھا کمال لکھا۔ آئیے ان کے کچھ اقتباسات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں مرد ایک غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے جبکہ عورت اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی لٹا دیتی ہے۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت یہاں بھی اولاد کی دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ جو کسی شخص کے 7 بیٹے ہوئے، عبدالکریم، اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تمہیں 7ویں بیٹے کے پاس دوزخ میں ہی ملے گی۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ اپنوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنانے آیا کرے۔ ممتاز مفتی نے بانو آپا کے لیے کچھ یوں لکھا: اشفاق احمد نے ایک خاتون سے عشق کیا، کئی سال وہ اس عشق میں گھلتا رہا، عشق کامیاب ہوا، خاتون بیوی بن کر گھر آئیں تو محبوبہ نہیں عاشق نکلیں، ورنہ اشفاق احمد کے جملہ کس پر نکل جاتے۔ محبوب طبیعت وہ ازلی طور پر تھا، بیوی کی آمد کے بعد بالکل دیوتا بن گیا۔ کانٹا اشفاق احمد کو چبھے تو درد بانو قدسیہ کو ہوتا ہے۔ ہتھ چکی اشفاق احمد چلاتا ہے، آبلے بانو کے ہاتھوں میں بڑھتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک پکی دانشور نے پتی بھکتی میں اپنا سب کچھ تیاگ رکھا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔